حضرت آمنہ فرماتی ہے جب آقا پیدا ہوئے تھے تو آسمان کے ستارے آنگن میں نیچے آ گئے تھے. دلائل النبوہ میں لکھا، امام بیہقی نے لکھا، کیا لکھا ہے؟ النجوم تدالت من الأرض وكأنها تخر عليه. فرماتی ہے آنگن میں ستارے آ گئے، ایسا لگتا تھا کہ اب گرے اب گرے اب گرے. لوگوں نے کہا ستارے کیوں آئے، کیا لینے آئے؟ کسی نے کہا نہیں آئے، کسی نے کہا آئے ہوں گے، کسی نے کچھ کہا. مگر اعلی حضرت کیا بولے؟ سنو توجہ، وہ ستارے کیوں آئے؟ اعلی حضرت بولے ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. کہیں شادی کے موقع پہ چھوارے بٹتے نا تو تم لوگ کیا کرنے جاتے ہو؟ چھوارے ہی لینے جاتے ہو. کہیں مٹھائی، وہ بات الگ ہے، بعض ہمارا نوجوان بھائی ایسا کہ ڈبل حصہ مار دیتا ہے. ایک ہاتھ میں لے کے کمر کے نیچے ایسے دبا کے لاتا کیوں نہیں؟ اچھا توجہ نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. تم تھک جاؤ گے، اب یہیں بیٹھ جاؤ، تم یہیں بیٹھ جاؤ. آج ذرا جب نہیں تمہیں چھوڑیں گے. اب اکٹھے ہی دیے، اب پڑھنے دو مجھے، اب بند کرو، اب مت دو، بیٹھ جاؤ. چلو صبح طیبہ میں ہوئی، مطلب وہ صبح جو آقا کی پیدائش کی تھی، جب آقا کی پیدائش والی صبح. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. معلوم ہے کیوں آیا تھا؟ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور جب سارے لوگ نور کا صدقہ لینے آ رہے، یہاں تک کہ آسمان کے ستارے بھی آ رہے، تو پھر بریلی کے امام پھر بولے میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. اب جا رہے ہیں بھیک مانگنے ہم کٹورا لے کے. پہلے لوگ کٹورا لے کے بھیک مانگتے تھے، اور اب تو بھیک منگے بھی نا موبائل رکھ رہے ہیں اور اس میں وہی ڈال دے کتنے پیسے ڈال لیا. کیا دے رہے؟ بار کوڈ. یہ نہیں آ رہا تھا مجھ سے. بار کوڈ دے دیتے بولے ڈال دیو. اتنے بڑے بھیک منگے بھیکاری انٹرنیشنل. ایک کوالٹی اور ہے وہ تم نہیں جانتے ہو، بتاؤں میں. پہلے بازار میں گھوڑے بکتے تھے، بکری بکتی تھی، بیل بکتے تھے، ہاتھی بکتے تھے، اونٹ بکتے تھے، مرغے بکتے تھے، مرغی بکتی تھی، بکری بکتے تھے، بکرے بکتے تھے. اب شادی کے موقع پر لڑکے بک رہے ہیں. 3-3 4-4 5-5 لاکھ روپے میں منگنی چڑھ رہی ہیں. منگنی اور ساس کی یہ ماتھے کی گھنڈی بغیر کنڈلوں کے نکلتی نہیں. ٹیٹنس کا انجیکشن ہے یہ کنڈل. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ 5 لاکھ میں منگنی چڑھ. 5 لاکھ میں اب بک رہے نہیں بک رہے. لڑکا بیچ دیا
اب اما ابا کا کہنا نہیں مانتا، اب کہتے میاں صاحب تعویذ کر دو، بولے کائے کے لیے؟ بولے لڑکا کہنا نہیں مانتا، تو نے تو شادی پہ بیچ دیا، تیرا رہے ہی کب؟ اب تو جس کے ابا نے خریدا اسی کے ساتھ جائے گا۔ صحیح بتا رہی ہوں میں؟ اس لیے لڑکوں کو بیچو مت، انشاءاللہ روٹی بھی ملے گی، بوٹی بھی ملے گی۔ اب بات یہ چل رہی تھی چلو نکلنا چاہے، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ حلیمہ کہنے لگی او بہن آمنہ کتنا سوڑا بچہ، کتنا پیارا، میرے نبی 7 یا 8 دن کے ہیں ابھی۔ اب کہنے لگی حلیمہ بولی آمنہ اگر اجازت ہو تو میں گود میں لے لوں؟ کہا لے لو۔ حضرت حلیمہ خود بیان کرتی ہیں جب میں نے نبی کو گود میں لیا، محمد عربی کو لیا، تو میری کمزوری اور تھکاوٹ دور ہو گئی، انرجی آ گئی، اور میری اونٹنی جو تھک گئی تھی اب نبی کے دروازے پہ ہی نہیں آ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی میں نے سوچا اپنے بیٹے کو چوم لوں اور ذرا سینے سے لگا لوں، حلیمہ اگر اجازت تو چوم لوں۔ میرے نبی نے مسکرا کر کے دیکھا، حلیمہ نے نبی کو دیکھا، نبی نے حلیمہ کو دیکھا، حلیمہ کہتی ہے میری ساری پریشانی دور، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ نبی کے چہرے میں چاند گھوم رہا ہے۔ بریلی کے امام سے پھر نہیں رہا گیا، قلم اٹھایا، کیا بولے؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ ارے بولو نا پیار سے، میں نبی کی باتیں بتا رہا ہوں، اس لیے ان کا بھائی بچہ جو نبی کی باتیں ہوں گی نا، نبی کا ذکر ہوگا، اس سب کا ثواب ان کی روح کو پہنچے گا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا، یار اعلیٰ حضرت نے بھی کمال ہی کر دیا، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت۔ اچھا اعلیٰ حضرت سے لوگ زیادہ تر کیوں مخالف ہے معلوم ہے؟ اصل میں جس کی جیسے سمجھ میں آ رہی تھی نا، دین کو ویسے استعمال کر رہا تھا۔ اگر اس کی سمجھ میں آ رہی ہے تو ڈھول سے چل رہا، تو وہ دین کو ڈھول سے پھیلانے کے چکر میں، اس کی سمجھ میں آ رہی ہے نا عرس، اگر کوئی میاں عرس کرا رہا ہے تو وہ ناچنے والی لے آئے اور ڈھول تاشے گاجے باجے لے آئے، سرکس لے آئے، کچھ بھی لے آئے، صاحب بولے یہ تو عرس ہو رہا ہے، اور اسلام کی آڑ میں بڑے بحث ہے۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت کے پاس فتویٰ آیا تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے یہاں سے نذرانہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اعلیٰ حضرت نے حق سچ اپنے باپ کا نہیں بلکہ شریعت مصطفیٰ جو رسول پاک کی تھی اس کے اعتبار سے فتویٰ دے دیا۔ اب وہ لوگ مخالف ہو گئے، بھئی اعلیٰ حضرت نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا، تمہارے خلاف تھوڑی دیا۔ اگر میں چوروں کے خلاف تقریر کروں اور تمہارے گاؤں میں کوئی چور ہو اور یہ کہہ دے کہ صاحب حضرت نے میرے خلاف تقریر کری، اچھا تو تم چور بنے تو وہ کوئی بھی جرم نہیں ہے، ہم نے چوروں کے خلاف تقریر کر دی تو غلط ہے، ہم تو اسلامی اعتبار سے کر رہے ہیں بھائی۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا عرس میں قوالی کیا، ڈھول کے ساتھ ادھر لیڈیز ہو ادھر جینٹس ہو، اعلیٰ حضرت بولے وہ لیڈیز جو ہاتھ چلا چلا کر کے مردوں کے بیچ میں گا رہی ہے یہ بالکل ناجائز و حرام،
تو جہاں عرسوں میں ہوتی ہے وہاں بینڈ لگ گیا، وہ سارے کے سارے اعلیٰ حضرت کے خلاف، ایسے لوگ کے خلاف، مطلب اعلیٰ حضرت نے کیا غلطی کر دی؟ یہ تو بتاؤ، سوچنے کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سنو: جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، تم سلام پڑھتے تھے، ابھی تمہیں یہ باتیں ذہن میں نہیں آتی تھی، اب جب سلام پڑھو گے نا، یہ شعر پڑھو گے تو نبی کے بچپنے کی باتیں یاد آئیں گی۔ ارے یار یہ شعر جو ہے نا، حضرت حلیمہ نے جب گود میں لیا تھا اور جب چہرہ ان کا چمکا تھا، آقا مسکرائے تھے، تو اس وقت کا یہ شعر ہے: جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، بولو نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ مصطفیٰ، تمہاری طرف سے سلام کہتے نہیں ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے، اچھا جا رہے ہو بیٹا اپنے ابا کو ہمارا سلام کہہ دیو، محبت ہوتی ہے تبھی تو۔ نبی سے جس کو پیار ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ، شہر یار ارم تاجدار غرم نو بہار شفاعت پہ، پتلی پتلی گلے قدس۔ اب جب یہ شعر آئے گا نا تو سمجھ جاؤ ہو نبی کے ہونٹوں کی بات چل رہی ہے یار، پتلی، اور کس وقت کی کہ نبی سوتے ہوئے مسکرا رہے تھے، تو ہونٹ اتنے باریک ہو گئے۔ جب چھوٹا بچہ، ان عورتوں نے دیکھا ہوگا، میری بہنوں نے، چھوٹا بچہ یا بچی جب مسکراتا یا مسکراتی ہے تو کتنی پیاری ہے، پیارا لگتا نہیں لگتا؟ تو اس وقت نبی مسکرائے، حلیمہ دیکھ رہی تھی اور آمنہ، تو نبی مسکرا رہے سوتے ہوئے، تو یہ ہونٹ اتنے پیارے لگ رہے تھے، حلیمہ کہتی ہے ایسے لگ رہے تھے گلاب کی پتی۔ اعلیٰ حضرت نے وہی شعر لکھا: پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک بات اور بتاؤ نا، حضرت آمنہ سے پوچھا گیا کہ جب آقا پیدا ہوئے تو کس حالت میں تھے؟ تو یہ تو یار مائی بتا سکتی ہے، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا نا، یا جو جہاں پہ عورتیں ہوں گی۔ تو کہتی ہیں دو چیزیں: آقا جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سیدھے سجدے میں گئے، یار ایک دن کے، اور نبی سجدے میں گئے اور ایک انگلی آسمان کی طرف کو اٹھائی اور کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، اے اللہ، اے میرے رب، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تمہیں یاد کر رہے تھے۔ جیسے ہی نبی پیدا ہوئے سجدے میں گئے تو خانہ کعبہ نبی کی طرف کو جھک گیا۔ اعلیٰ حضرت سے پھر نہیں رہا گیا، پھر کیا بولے؟ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی۔ اب سمجھ جاؤ گے یہ شعر کب کا، اب سلام پڑھا کرو گے نا تو تمہیں بڑا مزہ آیا کرے گا۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، آقا سجدے میں ہے، سجدے جہاں تو ادری کو کیا ہوا،
کعبہ جھکا، کعبے کی محراب جھکا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یار سلام پڑھتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ ایک ایک جو چیز اگر ہم سمجھ لیں تو اس کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ ان بھوے جانتے ہو، بھوے بھوئیں بھوئیں، اور عورتیں ان بھوئوں کی اتنی دشمن ہیں، بیوٹی پارلر پہ جا جا کے اکھڑواتی ہیں، اکھڑواتی ہیں۔ ڈر رہے ہو گیا؟ اچھا بول نہیں رہے نا، اس لیے میں نے کہا شاید آج سامنے ہی بیٹھی ہیں تو تھوڑا نیچے ہی سر ہلا کے کام نکال لو، تو کہیں صبح کو ناشتہ نہ ملے، اس لیے کہہ رہا ہوں میں تو۔ ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کی جو بھوں تھی، سنتے رہنا، بعض کی یہاں کی جگہ خالی ہوتی ہے اور بعض کی یہاں کی جگہ ادھر کی بھوں سے ادھر سے ملوی ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ نبی کی ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی؟ عورتیں تو الگ الگ کرا کے آتی اور الٹے پیسے بھی دے کے آتی، اور وہ نا ریگ مال جیسے کھدڑا ہو جائے نا کوئی چیز کواڑ واڑ، تو اس کو ریگ مال سے رگڑ رگڑ پھر پینٹ ہوتا ہے، تو ان کے بھی ٹیپ لگا لگا کر کے پھر مارتی ہے جھٹکا، وہ جو کرتی ہے چیخ نکل جاتی ہے ان کی، مگر پھر بھی کرا رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، پیسے تمہاری ہیں اور تمہیں پھر بھی دیکھنے نہیں ملتی۔ اب سنو، میرے نبی کی بھوئیں، کیا بولیں گے یہاں کی زبان میں؟ بھوئیں۔ اب میں اردو کا لفظ بولوں نا بھووں تو سمجھ جانا۔ میرے نبی کی بھویں ملی ہوئی تھی یا پھر جدا جدا تھی؟ اس کا جواب ایک اللہ والے نے اتنا پیارا دیا ہے، جن کا نام اویس قرنی ہے۔ اویس، کوئی بہن بچے کو چھپا لے، گرمی لگ رہی ہوگی، ہوا میں لے کے ادھر پنکھے کے نیچے کھڑی ہو جائے، میری طرف توجہ رکھو۔ حضرت اویس قرنی کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں رہ گئی، آنکھوں سے اندھی تھی، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا۔ اب لیٹرین تک لے جانا، باتھ روم تک لے جانا، روٹی پکا کے کھلا۔ حضرت اویس قرنی اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے تھے، بہت خدمت کرتے تھے، اور ماں رو رو کے دعائیں کرتی تھی۔ تو اویس صحابہ کے بعد اگر عاشقوں کی فہرست بناؤ گے تو جو سر فہرست آئیں گے ان میں نام اویس قرنی کا بھی آئے گا۔ صحابی نہیں ہے اویس قرنی کا اتنا اونچا مقام، اتنا بلند مقام، حالانکہ میرے نبی کے زمانے میں تھے ہی، مگر صحابی وہ ہوتا ہے نا جو اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھے، نبی کی زندگی میں اور ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر ہی اس کا انتقال ہو جائے، یہ صحابی۔ میرے نبی کو دیکھا نہیں اور 1 سال نہیں، پورے 20 سال پائے، مگر نبی کی یاد میں تڑپتے رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے، مگر ایک طرف ماں تھی، ایک طرف نبی تھے، نبی کی محبت میں ماں کو چھوڑ کے نہیں گئے۔ بڑی بات ہے یہ، ماں کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ میرے نبی کہتے تھے میرا ایک دیوانہ ہے، میرا ایک چاہنے والا ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے گا تو میری آدھی امت کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ اتنا اونچا مقام صرف ماں کی دعاؤں سے۔ اس کے باپ کا نام عامر ہے، اس کی ہتھیلی پر ایک سفید داغ ہے، روپے کی درہم کی برابر، روپے کی برابر، جنگلوں میں رہتا ہے۔ ایک دن اس کی ماں بیٹھی تھی، اویس قرنی کو نبی کی یاد آ گئی، دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے رو رہے تھے، سسکیاں لے رہے تھے، ماں کے کان تیز ہو گئے، ماں نے پہچان لیا، کہنے لگی یہ تو میرا اویس ہے۔ ماں نے آواز دی، اویس، او اویس۔ اب انہوں نے
جلدی جلدی آنسو پوچھے اور آواز کا سوال ہے، جی ماں بولیے، ادھر آؤ۔ جلدی سے دوڑتے ہوئے گئے، پاؤں پکڑ، ماں نے ٹٹولا، سر ٹٹولا، پورا سب کچھ ٹٹولا۔ بیٹا تم رو رہے ہو؟ اب جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا بات ہے میرے لال؟ ابھی تیری مصیبتیں سر پہ لینے کو تیری ماں زندہ، ماں بول، کیا بات ہے بول۔ اویس قرلی کی آنکھوں میں آنسو تھے، ماں کے ہاتھ چومے، ماں مجھے سونے آقا کی یاد آ رہی ہے، نبی کی یاد آ رہی ہے۔ کہا بہت یاد آ رہی ہے، تو پھر گئے کیوں نہیں؟ کہا ماں تمہیں چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں، میں تو تمہارا ہی بیٹا ہوں۔ ماں میں کیسے جاؤں بولو، تمہیں کون کھانا کھلائے گا، تمہیں کون تمہاری حاجت کے لیے لے کے جائے گا؟ ماں میں نہیں جا سکتا، مگر ماں اپنے بیٹے کے لیے اپنے منہ کا لقمہ نکال کر دے دیتی ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے، ماں، معلوم ہے آپ کو؟ اور یہ اولاد ہوتی ہے، اولاد۔ جب نئی نئی شادی ہو تو میڈم بیٹھی اندر، یہ گیا وہ اڈے پہ سے لایا 1 کلو سیب کالی پنی میں، اور لائے لپیٹے ایسے اور کوک میں ایسے کر کے دوائے۔ اماں بیٹھی ہیں دہلان میں، تو اماں کی طرف سے ایسے مڈھے سے بچا بچا کے ٹیڑا ٹیڑا سیدھا بی بی کے کمرے میں جا رہا ہے۔ حقیقت کھل گئی۔ اس سے یہ پوچھو، جو ماں، سنو، جو ماں اپنے منہ کا لقمہ دے سکتی ہے، تو وہ ماں تمہارے 1 کلو سیب سے کیا جل سکتی ہے؟ اب ٹھیک ہے۔ جو ماں یہ لگ گیا، لے جاؤ آپ لے جاؤ، چلو سنو۔ جو ماں، سننے کی بات ہے، بات رہ نہ جائے، توجہ رکھو میں تو، جو ماں اپنے منہ کا لقمہ کھلا سکتی ہے، تو کیا وہ ماں تمہارے 1 کلو سیب سے، اپنے بیٹے کے کھانے سے وہ ماں جل سکتی ہے یا باپ؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ مگر اس کی فطرت دیکھو اور ماں کی فطرت دیکھو۔ ادھر میرے نبی کی ماں، آئے ہائے، حضرت حلیمہ، دودھ پلانے والی، اور وہ بھی جس خاتون نے میرے نبی کو دودھ پلایا ہوگا، تو ایک میں نہیں، ہزاروں خاتون میں اللہ نے ایک چھانٹی ہوگی۔ ان کا مقام بہت اونچا، نبی کو پالا۔ ایک شعر پڑھوں، سننا چاہ رہے ہو؟ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں۔ ابھی پیچھے والے نہیں بولے، دیکھوں گا کب تک نہیں بولیں گے۔ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، اس لیے حلیمہ غم تم پہ ناز کرتے ہیں۔ کیوں؟ تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے، تم نے
انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. ہاں بار بار دیکھیں گے. ایک مرتبہ دیکھ آؤ تم. اللہ سلامت رکھا. یہ حضرت حلیمہ. لیکن حلیمہ نے پالا نبی کو. پلٹ سنو مجھ سے, پلٹ. پالا کس نے, حلیمہ نے یا نبی نے؟ پلٹ سنو, پلٹ. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں, تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا. ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا. ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے. ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے, بلکہ کائنات کو پالا. حضرت اویس قرنی کی ماں بولی, بیٹا کیا جانا چاہ رہے ہو؟ جی ماں, مگر آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ نبی مدینے میں ہے, آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ ماں کہنے لگی, بیٹا میری پرواہ مت کرنا, میں اپنے لاڈلے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں. جاؤ, تمہیں جانا جاؤ, نبی کا دیدار کر لو, میں راضی ہوں, اجازت دیتی ہوں. کہا ماں آپ تو اجازت دیتی ہیں, مگر آپ کو کون کھلائے گا پلائے گا؟ ظاہر میں کوئی ہے ہی نہیں نا. کہا بیٹا جس نبی سے تم پیار کرتے ہو اس نبی نے یہ بھی تو کہا ماں کا کہنا مت ٹالنا. اب پھنس گئے. کہہ رہے ہیں ماں واپس لے لو اپنی بات, میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ نہیں میرے لال, تمہیں جانا پڑے گا, جانا پڑے گا. کہیں اگر بہو اچھی نہیں ہوتی ہے نا تو ساس مطلب لڑکے کی ماں جھیل لیتی ہے, برداشت کر لیتی ہے, اس کے باوجود بیٹے کو نہیں بتاتی ہے کہ اس لیے کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے. بہت ساری مائیں ایسی ہیں. اس لیے میں بہنوں سے کہوں گا جو بہویں ہیں, ایک دن تمہیں بھی ساس بننا ہے, اس چیز کا پورا خیال رکھنا. وہ جو تمہارا شوہر ہے, تمہارے شوہر سے پہلے وہ کسی کے دل کا ٹکڑا بھی تھا, ٹکڑا. آج جو حق جتا دیتی ہے نا, ماں کو ایک طرف ڈال دیا اور بیوی سب کچھ ہے. اس ماں نے 9 مہینے, جیسے ہمیں اتنے بڑے اچھے لگتے ہیں نا اپنے بچے, اتنے چھوٹے, ایک کوئی تماچا مار دے, کوئی ایک دن اٹھا کے لے جائے تو کتنا کیسا لگے گا. اس ماں سے پوچھو جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, اپنی چھاتی کا اس نے خون پلایا دودھ کی شکل میں, جو خود گیلے میں سوئی تمہیں سوکھے میں سلایا, جس نے 2 سال کوئی کری چیز نہیں کھائی, میرے بیٹے کے پیٹ یا بیٹی کے پیٹ میں درد نہ ہو, اس ماں نے ایسا پالا. لیکن کل سے بہو آ کر کے بیٹے کے سامنے اپنا حکم چلانے لگتی ہے, اپنی حکمرانی دکھانے لگتی ہے, تو ماں کے سامنے سے ایسا لگتا ہے کہ جوان بیٹا اس کے ہاتھوں سے چھن گیا. ماں کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے میں ان بہوؤں سے کہوں گا تمہیں بھی ایک دن ساس بننا ہے, ایسا رویہ اختیار کرو, ایسا رویہ کہ حاکم ماں کو ہی بنا کے چلو, سب کچھ تمہارا ہی تو ہے. اگر ماں کو بنا کے چلو گی, ساس کو بنا کے چلو گی سب کچھ, تو پھر وہ تمہیں بہو نہیں بیٹی سمجھے گی, بیٹی. یہ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے وہ تمہارا شوہر ہونے سے پہلے وہ کسی کا بیٹا بھی تھا, کسی کے دل کا ٹکڑا بھی تھا, کسی کا جگرا بھی تھا. تمہارے پاس اب 2-3 سال سے آ گیا, اس ماں نے 20 سال سے پالا ہے, اس کی ناک صاف کی ہے, اس کا تھوک صاف کیا ہے,
اس کی لیٹرین صاف کی ہے، تم نے تو خالی اس کی ہریالی دیکھی ہے، تم نے اس کے پیسے دیکھے ہیں، تم نے اس کی جوانی دیکھی ہے، تم نے اس کی خوبصورتی دیکھی ہے۔ اس ماں سے پوچھو جس نے اس کی گندگی دیکھی ہے، لیٹرین دیکھی ہے، جس کا تھوک صاف کیا، جس کو انگلی پکڑ کے چلایا ہے، رات کو رویا تو سینے سے لگا کر کے سوئی ہے۔ آج اس ماں سے اگر کوئی چھین لیتا ہے تو ماں کا دل پھٹ جاتا ہے۔ سمجھ نہیں؟ میری بہنیں اس لیے بیٹھی ہیں، سن لینا یہ سب باتیں۔ حضرت اویس قرنی کی ماں کہنے لگی میرے شہزادے جاؤ، چلے جاؤ۔ کہا ماں میں کیسے جاؤں، ماں نہیں جا سکتا۔ کہا نبی نے یہ بھی تو کہا ماں کا کہنا نہ ٹالنا۔ کہا ماں جب آپ کا حکم ہے، ایک طرف حضرت اویس قرنی رو رہے، دوسری طرف خوشیوں کے مارے ٹھکانہ نہیں ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اس نبی کا دیدار کرنے جا رہے، اور ایک طرف ماں پہلے ہوائی جہاز جیسا نہیں ہے۔ آج میری تقریر کہاں؟ سنبل میں۔ کل معلوم ہے کہاں ہوگی؟ اڑیسہ میں۔ کل رات کو میری تقریر کہاں معلوم ہے؟ اڑیسہ میں۔ اتنی دور کیسے جاؤں؟ ہوائی جہاز۔ وہ دور نہیں تھا، پیدل ہی چلنے کا دور تھا۔ 8 دن میں لوٹے، 1 مہینے میں لوٹے، اس ماں کو پتہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے آج ہم نے یہاں تقریر کری، کل کو بنگلور، پرسوں بمبئی، دلی وغیرہ، اب تو ہوائی جہاز ہے۔ پہلے ایسی سواری نہیں تھی، اب تو پلین ہے۔ ان پرانے لوگوں سے پوچھو، انہوں نے گاڑیوں میں، ڈلبوں میں، بیل گاڑی میں، سائیکل سے سفر کیا ہے۔ آج ہم سائیکل پہ بیٹھ جائیں تو ایسا لگتا ہے بے عزتی ہو رہی ہے۔ بعض مولانا موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کو بے عزتی سمجھتا۔ سمجھ رہے نہیں میری بات؟ لیکن حضرت اویس قرنی پیدل جب دروازے پہ پہنچے، کہنے لگے ماں کیا میں جاؤں؟ کہا بیٹا جا۔ جب دروازے سے قدم باہر نکالا، ماں کہنے لگی اویس ذرا میری ایک بات تو سنتا جا۔ ماں ایک بات تو سنتا جا۔ کہا جی ماں۔ بیٹا اویس جا رہے ہو نا، بہت پیار سے جاؤ، آرام سے جانا، کوئی تکلیف نہ ہو تمہیں۔ اور جب مدینے میں پہنچو، مدینے کے در و دیوار کو سلام کرنا، اور جب آقا کی چوکھٹ پہنچو، آقا کی چوکھٹ چوم لینا، اور جب آقا کا دیدار ہو جائے تو جی بھر کے دیدار کر لینا، اور اپنی اندھی ماں کا سلام پیش کر دینا۔ لیکن بیٹا اویس سنو، جو اصلی بات وہ یہ ہے، اگر نبی نہ ملے، انہیں یہ تھا کہ جنگ میں چلے گئے، یا کہ اگر نبی گھر میں نہ ہو اور نہ ملے تو رکنا مت، فوراً واپس آ جانا، اس لیے تمہاری ماں کے دل کی ایک ایک دھڑکن تمہارے لیے دھڑکے گی۔ رکنا مت، چلے آنا۔ یہ ماں نے کہا، یہ جملہ سننا۔ اللہ اللہ، حضرت اویس قرنی جا رہے، ماں رہ گئی ہیں، دعا یہ کر رہی ہیں مولا میرے بیٹے کی عبادت کرنا، یہ نہیں کر رہی ہیں شام کو کیا کھاؤں گی، صبح کو کیا کھاؤں گی، جیوں گی یا مروں گی۔ جب تک سانسیں دعا کر رہی ہیں اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے ہیں، جب زمینوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، تو کہنے لگے پہاڑ میرے نبی کے صدقے میں بلے، یہ درخت میرے نبی کے صدقے میں بلے، یہ آسمان، یہ سمندر، سب زمین و آسمان نبی کے صدقے میں بلے۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ حضرت اویس قرنی مدینے میں پہنچ گئے۔ مدینے میں تم بھی چاہتے ہو کہ مدینہ جاؤں؟ کون کون چاہتا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ اور صحیح بتا رہے ہوں، ان میں سے 2-4 آج بھی ناپاک ہوں گے۔ یہ جائے گا مدینے، اور 1-2 کھڑمتو بھی ہو سکتے ہیں۔
खड़मुत्तू खड़े खड़े मूतने वाला, और हाथ उठाने में इतना एक्टर है जैसे अभी नमाज एक टाइम की नहीं पड़ेगा, मदीने जाएगा। एक सैयद साहब, इन बुजुर्गों ने देखा, वो सैयद मुजफ्फर मियाँ कछौचा शरीफ के आले रसूल, MP भी हुए मुरादाबाद से। उनका लिखा हुआ एक कलाम है, उसमें से शेर पढ़ता हूँ मदीने के ताल्लुक से, तुम्हें सबको पसंद आएगा और इंशाल्लाह ये शेर पूरा साल याद रखोगे। पढ़ दूं या रहने दूं? अच्छा चलो छोड़ो, रहने दो। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। तुम मदीने की गलियों का नारा लगा रहे थे ना, तैयार रहना, शेर ऐसे ही पढ़ूंगा। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। हजरत उवैस करनी मदीना शरीफ में पहुंच गए, खजूरों को देख रहे, दीवारों को देख रहे, नबी की नजरें इन पे पड़ी होंगी। हजरत उवैस करनी नबी के दरवाजे पर पहुंचे। खत्म कर दूं? अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने मेरी नींद उड़वा दी ना, तो थोड़ा तो सुनोगे। हजरत उवैस करनी मदीने में पहुंचे, नबी के दरवाजे पर पहुंचे। अब कहने लगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सहाबा का अंदाज देखो, और आका जाते थे दरवाजे पे कहते अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अगर अब भी जवाब ना है तो वापस, और तुम किसी ओ कलुआ, ओ भूरा, कोई बात नहीं, तुम बिगाड़ के बोलते, बिगाड़ के। मुझे क्या पता कलुआ भाई नारा लगा रहा है। सुन रहे हो चैनल वालों, तवज्जो। चलो बुरा मत मानिए। ऐसा होता ना, जिसका रंग थोड़ा सांवला होता तो दादी कहती कलुआ है मेरा कलुआ, तो वो वैसे ही पूरे गांव में कलुआ ही हो गए। और थोड़ा गोरे रंग का होता, दादी कहती भूरा है भूरा, तो वो भूरे ही हो जाते हैं। ये होता है। तो तुम मतलब मेरा ये नाम बिगाड़ के आवाज देते हो दरवाजे पे। तरीका सीखो, तरीका। जब जाया करो दरवाजे पर तो दरवाजा खटखटाया करो। हो सकता है उसके घर में माँ बहन, कभी कोई ना बच्चे होते हैं ना कोई होता, तो वो उसका दुपट्टा ऐसे हो या दुपट्टा ना हो, कोई काम ऐसा कर रही है वो, हालांकि बगैर दुपट्टे के भी औरत को चाहे अकेली हो तब भी घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फरिश्ते होते हैं।
سمجھے؟ کوئی عورت اگر بغیر دوپٹے کے، بہت ساری عورتیں سوچتی ہیں نا میرا دوپٹہ سن جائے گا تو برتن مانجتی ہیں تو اتار کے رکھ دیتی ہیں. نہیں، عورت کو جو اللہ نے جسم دیا ہے دوپٹہ اسی لیے بنا تاکہ اس سے چھپایا جائے. بہت ساری اللہ کی مخلوق ایسی ہوتی ہے نا جو اس پہ نظر پڑتی ہے تو اس کی نظر لگ جاتی ہے. جب نظر لگ جاتی ہے تو اس پہ اثر، کوئی نہ کوئی اثر ہو جاتا ہے. اسی لیے پرانی عورتیں مغرب کے ٹائم گھر سے باہر نکلنے کو عورتوں کو منع کرتی ہیں، لڑکیوں کو منع کرتی ہیں، چھت کے اوپر چڑھنے کو منع. اب تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں، کسی ٹائم شادی بیاہ. اس لیے پہلے نئی بہو اگر ہوتی تھی تو کیونکہ نئی بہو میک اپ کرتی تھی اور کنواری لڑکی میک اپ صابن سے منہ دھو لیا، تھوڑا موڑا ہلکا ملکا کوئی کریم لگا لیا، بس منہ چکنا کرنے دو، صابن کا وہ ختم کرنے کے لیے کوئی پونڈس وغیرہ جو ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، بورو پلس، یہی ہے. بہرحال وہ جو بھی ہو، جاڑوں میں جو ہاتھ واسلین اتنی دیر سے، ہاں بہرحال وہ اتنے مجھے اس کے نام یاد نہیں ہے، تو وہ لگا لے، کوئی بات نہیں ہے، وہ لگا لیتی ہاتھ پاؤں صحیح کرنے کو، اس کا حق ہے. تو اس لیے میک اپ کر کے جب بھیجتی جاتی تھی نا تو اس کے پاس میں پیاز رکھ دیا کرتی تھی، پیاز لہسن رکھ دیا کرتی تھی. آم کا دن ہوتا تھا تو امیاں چھوٹی سی رکھ دیا کرتی تھی. کسی کا چھوٹا بچہ ہوتا نا جاتے تو ساتھ میں اتنی بڑی چھری رکھتی. یہ پرانی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ تجربے سے پوچھو، ان پرانی عورتوں سے پوچھو، ایسا ہوتا نہیں ہوتا. چھوٹا بچہ ہوتا اس کی برابر میں چھری رکھتے. وہ چھری کائے کے لیے؟ لوہا ہے. اس لیے کوئی ایسی ویسی چیز ہو بچی رہتی ہے، گندگی سے گھوروں کی طرف سے گزرنے نہیں دیتی تھی. اور اب تو بیاہ ہو، شادی ہو، 15 سال کے بعد ساری لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں، میری تمہاری سب کی میک اپ کر رہی ہیں. اب تو کوئی امتیاز ہی نہیں، جتنا شادی شدہ میک اپ کر رہی اتنا کنواری میک اپ کر رہی ہے، سب برابر ہی چل گیا. تو میرے نبی کے دروازے پر حضرت اویس قرنی کھڑے ہیں. اویس قرنی، آواز دینے کا انداز دیکھو، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب جب آواز دی پھر کوئی اندر سے آواز نہیں آئی. دوسری مرتبہ پھر کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر نہیں آئے. تیسری مرتبہ پھر کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ کی آواز آ گئی. کون ہے دروازے پر؟ آقا گھر میں نہیں ہے، کہیں گئے، ٹھہر جاؤ، انتظار کرو. جب انتظار کا لفظ آیا تو اپنی ماں یاد آ گئی، اندھی ماں. انہوں نے یہ کہہ دیا تھا بیٹا اگر نہ ہو آقا تو انتظار مت کرنا، اس لیے کہ تمہاری ماں انتظار کر رہی. انہوں نے کہا میرا نام اویس ہے. اچھا وہی اویس جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں میرا ایک دیوانہ ہے. حضرت اویس قرنی روئے، آقا گھر میں نہیں ہے، دیدار نہیں ہو پایا، واپس چلے آئے. اور کوئی ہوتا تو رکتا، مگر انہوں نے ماں کا کہنا نہیں ٹالا. ماں نے کہہ دیا تھا بیٹا انتظار مت کرنا، فوراً چل پڑے. اللہ اللہ، صحابی نہیں ہوئے، ماں کے پاس پہنچ گئے، رونے لگے. کہا بیٹا کیوں رو رہا تو؟ اب تو نبی کے پاس ہو کے آ گیا، بتا بات کیا ہے؟ نبی نے تجھے قبول نہیں کیا، نبی نے تجھے ڈانٹا یا کیا کیا؟ اویس قرنی کہنے لگے ماں میں صحابی نہیں ہو پایا.
گا کیوں کا اس لیے آپ نے کہہ دیا تھا انتظار مت کرنا، نبی گھر میں نہیں تھے، میں واپس چلا آیا۔ میرے نبی نے کہا بیٹا، وہ ان کی ماں نے کہا بیٹا تمہارے نبی، میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لے میرا تلوہ چوم لے۔ تو صحابی تو نہیں ہوا مگر بڑے بڑے صحابی تجھ سے دعا کرانے آئیں گے۔ آہا عورتیں سن لیں، پڑوسی کی ماں سے کیا، اپنی ساس کو آدھا کوس کے اور ہینڈ بیگ اٹھا کے آدھا بھاگتی ہے پھراٹے دار، مت پوچھو جیدو، بس مت چھیڑو مجھے۔ یہ جو تمہاری برابر میں بیٹھے ہیں ان کو بھی یاد کرا دو، یہ خالی مسکرا ہی رہے ہیں۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ ماں کہنے لگی بیٹا بڑے بڑے صحابی آئیں گے۔ اب نبی نے فرمایا عمر ادھر آؤ، علی ادھر آؤ، دونوں آئے۔ کہا ایک میرا دیوانہ ہے، اس کا نام اویس ہے، سننے کی بات ہے، اس کے باپ کا نام عامر ہے، اس کی ہتھیلی پہ سفید داغ ہے، تم دونوں سے دعا کرا لینا۔ یا اللہ، حضرت علی اور حضرت عمر کتنے بڑے صحابی، کتنے بڑے صحابی، اللہ صمد، کتنے بڑے صحابی۔ جب میرے نبی دنیا سے چلے گئے، سن لو بس ختم کر رہا ہوں، میرے نبی دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی ختم، اب حضرت عمر کا زمانہ آیا، خلافت کا دور۔ حضرت عمر نے کہا بھائی علی تعال، آؤ، آئے۔ کہ تمہیں وہ بات یاد ہے جو نبی نے ایک مرتبہ تمہارے مڈھے پر میرے مڈھے پہ ہاتھ رکھ کے کہی تھی کہ اے عمر اے علی، میرا ایک دیوانہ ہے جس کا نام کیا کیا ہے، اور وہ تمہیں یاد؟ علی بولے ہاں، اس کا نام اویس ہے، اس کے باپ کا نام عامر۔ علی جیسا ذہین آدمی، اس کی ہاتھ پہ ہتھیلی کا تھا، کہا اس سے دعائیں کرا لینا، میری امت کے آدھی امت کے لیے اکیلا کافی ہے، چلو اسے ڈھونڈتے ہیں۔ کیونکہ پہلے حج میں اتنے لوگ نہیں جاتے تھے، سارے لوگوں کو جمع کر دیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر کا حکم ہے میدان عرفات میں جمع، سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جیسے ہی سب، یہ بتاؤ تم میں قرن کا رہنے والا کون ہے؟ قرن کا؟ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، اس والے میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے، جناب میں قرن کا رہنے والا ہوں۔ یہ دونوں خوش ہوئے کہ یہی تو نہیں ہے۔ حضرت عمر بولے کون سا قبیلہ ہے تمہارا؟ قبیلے کا نام مراد ہے۔ اچھا، وہی بتایا تھا قبیلہ یہی، پھر خوش ہوئے یہی تو نہیں۔ باپ کا نام تمہارے عامر ہے؟ بولے نا عامر نہیں۔ اولی بولے یہ بھی نہیں۔ بیٹھ جاؤ، چلو بیٹھو، بیٹھ گئے۔ اب دونوں کو جب انہیں مایوس دیکھا نا، وہ کہنے لگا صاحب آپ کس کی تلاش کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے۔ کہنے لگے ہمیں اویس کی تلاش ہے، اویس۔ کہا جناب اویس کو میں جانتا ہوں، میں ان کا چچا ہوں، اویس میرا بھتیجا،
मैं उनका चचा हूं। कहा तुम चचा हो? उवैस को जानते हो? कैसे मुलाकात होगी बताओ। वो कहने लगे वो हज को आया हुजूर, वो तो दीवाना है, पागल है। बोले दीवाना है, पागल है? हजरत अली बोले दीवाना है मगर मेरे नबी के इश्क में दीवाना है, पागल है मगर मेरे नबी की मोहब्बत में पागल है। बैठ गए। हजरत उवैस करनी के बारे में कहा सुनो, वो तो हज को आया, देखो ना हुजूर सब हज कर रहे हैं और वो बकरियां चराने गया। वो बकरियां चराने। अच्छा, कहा किधर गया? कहा इधर। हजरत उमर ने अली का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो 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 चलो। हाथ पकड़ा और कहा चलो चलो जल्दी से। सारे लोग देखने लगे, हजरत अली और हजरत उमर बड़ी तेजी से जा रहे हैं, बड़ी तेजी से जा रहे हैं, क्या बात। जब जाकर के देखा तो हजरत उवैस करनी एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहे थे। और वो पेड़ वो था जहां मेरे नबी ऐसे टिक के बैठे थे। जिस पेड़ से नबी ऐसे टिक के बैठे थे उस पेड़ के नीचे हजरत उवैस करनी नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अली और ये दोनों ठहर गए। कहा यही है। जब उन्होंने सलाम फेरा, सलाम फेर के बोले जी फरमाइए क्या बात है। हजरत उमर बोले मन अंता, आप कौन है? हजरत उवैस करनी बोले अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। हजरत उमर बोले वो तो सभी बंदे अल्लाह के, वैसे कौन हो? कहा अना अजीर, मैं मजदूर हूं। जब इतना कहा तो फिर ये कहा इस मजदूर तो सभी है, क्या तुम्हारा नाम उवैस है? उवैस। जब इतना कहा तुम्हारा नाम उवैस है तो वो कहने लगे तुम्हें उवैस से क्या मतलब। हजरत अली इतने में बोल पड़े कि कहीं उमर को जलाल ना आ जाए। हजरत अली बोल पड़े अना अली इब्न अबी तालिब हादा उमर इब्न अल-खत्ताब। जब अपने नाम बताया ना कि मैं अली हूं और ये, तभी उठ के खड़े हो गए। आप उमर हैं, माफ करना, मेरे नबी ने आपके बारे में बयान किया है कि मेरा उमर जिस गली से निकल जाता शैतान भी भाग जाता। आप अली हैं, आका के दामाद हैं। मेरे नबी ने आपके बारे में फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। कच्ची पूछिए, मैं उवैस हूं। अब जब सुना हजरत उमर जैसे साहबी रसूल यार और हजरत अली जैसे, कज्जी मैं आपका गुलाम उवैस। उवैस आपके बाप का नाम आमिर? जी मेरे ही बाप का नाम आमिर है। जी मैं ही मुराद कबीले से, मेरी हथेली पर दाग है जी। जब इतना कहा तो फिर हजरत अली बोले आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। कहा मैं कैसे दुआ कर सकता हूँ? आपने नबी का चेहरा देखा, आपने नबी के पीछे नमाज पढ़ी, आपने नबी से कुरान पढ़ा, आप नबी के साथ रहे, आपने नबी की हिफाजत की, आप नबी के साथ जंगों में रहे। मैंने तो कुछ भी ये काम नहीं। आपका मकाम बहुत ऊंचा है, आप मेरे लिए दुआ करें। आप सहाबी हैं, मैं ताबई हूँ, आप मेरे लिए दुआ करेंगे। आप अफजल हैं, मैं अदना हूँ, आप आला हैं, मैं अदना हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। हजरत अली बोले हम कुछ नहीं जानते, ये बताओ नबी ने फरमाया तुमसे दुआ कराने को तो तुम्हें दुआ करनी है। जब इतना कहा अली दोबारा बोले नबी ने फरमाया। कहा जी नबी ने कहा। हजरत उवैस करनी चीख मार के रोने लगे, कहने लगे वाह मेरी माँ। पहुंच गए भाई, माँ ने तलवा चूम ले, बड़े बड़े साहबी दुआ के लिए आएंगे। कहा वाह मेरी माँ, तूने मुझे दुआ दी थी, नबी की चौखट तक वो दुआ पहुंच गई। मेरे नबी ने साहबियों को भेज दिया। कहा क्या बात है? कहा मेरे
دن دیکھا تھا اور جلوہ آج دیکھ رہا ہوں. پاؤں کیسے رکھو. اب جب بات یہ ہوئی انہوں نے دعا کر دی. حضرت عمر نے ایک سوال کر دیا, یہاں لانا تھا مجھے. حضرت عمر بولے اویس, جب تم نے 20 سال نبی کے پائے اور نبی بھی تم کو اتنا چاہتے ہیں, تم بھی نبی کو چاہتے ہو, تو تم صحابی کیوں نہیں ہو؟ تم نے نبی کا دیدار کرنے کیوں نہیں آئے؟ تم نے نبی کو دیکھا کیوں نہیں؟ تو حضرت اویس قرنی بولے عمر آپ نے نبی کو دیکھا ہے؟ آپ نے نبی کو دیکھا؟ جی میں نے نبی کو دیکھا ہے, ان کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا, ان کے ساتھ میں جنگیں لڑی, نبی کے ساتھ میں کھانا کھایا, میں نے دیکھا ہے دسترخوان پہ بیٹھے, دیکھا ہے ساتھ میں رہے, نمازیں پڑھی ہیں, دیکھا ہے مکے سے لے کے مدینے تک ساتھ رہے, دیکھا ہے. تو حضرت اویس قرنی کہنے لگے اگر دیکھا تو یہ بتاؤ میرے نبی کی یہ بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی؟ بولو. یہ بات یہاں لانا تھی بھووں والی, سمجھ رہے؟ تو اتنا لمبا مجھے سنانا پڑا, اگر نہیں سناتا تو سمجھ نہیں پاتے. حضرت اویس قرنی بولے میرے نبی کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا. حضرت علی جیسا علم والا وہاں موجود. حضرت علی بولے سنو کس کے سامنے بات کر رہے ہو؟ حضرت علی بولے اویس قرینہ یہ بتاتا ہے یہ صحابی ہیں؟ بولے جی. اور جو صحابی ہوتا بغیر نبی کو دیکھے نہیں ہوتا؟ بولے نہیں. تو انہوں نے نبی کو دیکھا اور تم نے نبی کو دیکھا نہیں, یہ جو بھی بتا دیں گے وہ تمہیں ماننا پڑے گا. اور تم نے نبی کو دیکھا نہیں, لہذا اب تمہارا سوال تم پہ پلٹتا ہے, تمہیں بتانا پڑے گا کہ نبی کی بھویں جدا تھی یا الگ تھی, تاکہ اس کا فیصلہ ہم کریں, ہم نے نبی کو دیکھا ہے. حضرت علی نے پلٹ دیا, یار منطق. حضرت علی مولا نبی نے ایسے تو کہا تھا میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ. کہنے لگے مسکرا کے علی اسی لیے نبی نے تمہیں فرمایا میرا علی علم کے شہر کا دروازہ ہے. اب ذرا سنو حضرت اویس قرنی جواب کیا دیتے ہیں, بتا دوں ملی ہوئی تھی یا بنی ہوئی؟ چلو رہن دو پھر. یار تم لوگ اتنے جوش میں ہو کہ ہم سننا چاہ رہے ہیں نبی کی کیسی بھویں تھی, تو وہ لوگ کتنے جذبات ہوں گے جنہوں نے نبی کو دیکھا ہوگا. اور عورتیں یہ چھلوا کے آتی ہیں یہ بھویں, یار عجیب عورتیں کیسی اندازہ لگاؤ, اور الٹے پیسے دے کر کے آتی ہیں. اب میرے نبی کے یہ غلام کہنے لگے یہ بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا؟ حضرت اویس قرنی بولے سنو جواب سنو. حضرت اویس قرنی بولے اگر نبی کو کوئی دور سے دیکھتا تھا تو یہ بھویں ملی ہوئی دکھائی دیتی تھی, اور جب کوئی قریب سے دیکھتا تھا تو یہ بھویں جدا جدا دکھائی دیتی تھی. ایک شاعر نے جواب دیا, ترجمانی کی, دور اتنا کہ کبھی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ بولو. دور اتنا
دیکھا ہی نہیں، دور اتنا کہ کبھی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں، اور قرب اتنا کہ قرب قریب، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے وہ آقا، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہیں وہ، قرب مطلب قریب، نزدیک، دور اتنا کہ کبھی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں، اور قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے وہ۔ میں نے آیت پڑھی تھی اور بات ان کی مہک نے دل کے وہاں سے نبی کی طرف کو نکل گئی، اور میں بھی نبی کی بہاریں دکھاتا گیا اور تم سنتے گئے۔ اس سب کا ثواب اب تک جو ذکر ہوا اس سب کا ثواب ہم آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے، سب کی طرف سے مرحوم محمد انور صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے ذکر سے اچھا کوئی ذکر ہو سکتا ہے؟ کوئی ذکر نہیں ہو سکتا۔ پیارو، ایک دن سب کو جانا ہے، اس لیے اپنے اعمال اچھے رکھو، اپنی زبان اچھی رکھو، اپنا اخلاق اچھا رکھو، اپنا کردار کریکٹر اچھا رکھو، نمازیں پڑھو، کسی کو مت ستاؤ، کسی کو تکلیف مت دو، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑے، ادھر کی ادھر، ادھر کی، رشتے توڑوانا جو عورتوں میں زیادہ ہے، جادو ٹونا سحر، ان تمام چیزوں سے دور رہو، سمجھ رہے؟ پکے سچے نبی کے غلام بن کے رہو۔ بولو رہو گے؟ بولو رہو گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم دل سے دعا کرتے مولا تو مرحوم محمد انور صاحب کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو بقعہ نور فرما، ان کی قبر پر رحمت کی بارشیں فرما۔